فوج اور حکومت ایک پیج پہ، یکجان دو کالے، یہ ایک ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ ہے، افسوسناک اسٹیٹمنٹ آن دا اینڈ آف پرائم منسٹر۔ حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہوتے، ایک ہوتے ہیں جی، تو یہ اس کی تشریح ایک ہوتے ہیں۔ ہاں، اب میاں نواز شریف اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے، وہ سیاست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ادارے جو قومی ہوتے ہیں، وہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے تحت ہوتے ہیں، لیکن وہ حکومت کی سیاست کے لیے پابند نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے وہی کام کیا ہوا ہے کہ یہ پوری کوشش یہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جناب اب عوام تو قابو نہیں آ رہے، عوام کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ملکی اداروں کو یا فوج کو اور پی ٹی آئی کو ٹکرا دیں تاکہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور ہم جو ہے پکی لاٹری نکل آئے۔ یہ غلط اپروچ ہے۔ اسی طرح اب فیض حمید صاحب کا آپ کیس لے لیں۔ فیض حمید صاحب کو فوج ایک ادارہ ہے، اس نے اپنی ایک ادارہ جاتی کارروائی کی، کم از کم 10 وزیر نکل آئے، 10-15 جو ہے کوئی اور ڈھولچی نکل آئے، نام نہیں لیتا کسی کا بھی۔ اچھا، وہ نکل آئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ اصل میں جو ہے یہ جو پہلا پیرا ہے یہ نہیں ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو دوسرا پیرا کرے۔ کوئی عقل والی بات ہے یار، پہلا پیرا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، دوسرا پیرا امپورٹنٹ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پہلا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا دوسرا پیرا امپورٹنٹ ہے۔ پہلے پیرے میں کرپشن کی بات ہوئی ہے اور دوسرے پیرے میں سیاسی عدم مداخلت کی بات ہوئی۔ اب اس میں سے میسج کیا ہے کہ جی ہم نہ کرپشن کو ٹالریٹ کرتے ہیں، نہ سیاست میں نہ ہم اب مطلب یہ کہ اگے تو تانوں ہیلپ نہیں ملے گی سیاسی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ مطلب لیا، آپ دوسرا لے لیں بھائی، اس سے تو یہ سب، اور یہ ہے بھی یہی مطلب۔ ٹھیک ہے، اور اگر تو کرپشن کرو گے تو اپنے پھاڑے نے موقع پہ تانوں ہی پھاڑ لیں گے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو وارننگ تھی کہ کرپشن بھی نہیں کرنی اور سیاست میں بھی عمل دخل۔ میں جو ادارے ہوتے ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میں نے کہا جیسے قانون کے بارے میں مجھے ابھی کوئی بھی کچھ کہے، میں کبھی بھی قانون کے آگے تو ہم چوں بھی نہیں کرتے، یہی ہمیں سکھایا۔ پہلا سبق ہی آپ نے، پہلا سبق ہی سیاست کا یہی ہے۔ تو میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر ایک ادارے نے اپنے اتنے سینئر آدمی کے بارے میں، کوئی سیاستدان تو لے نا، اپنے کسی فیملی ممبر کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی کا پلان دے، ہاں جی، بلاول صاحب زرداری صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں تو ہم دیکھیں، ٹھیک ہے جی، میاں صاحب جو ہے وہ اپنے بھائی صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، یار تو اس ویلے کرپشن کیتی سی تے کیتا سی مطلب پوری دنیا میں اس کی کیوں نہ کھڑی ہوں، مطلب شواہد کیوں نہ کھڑے ہوں، کبھی کسی سیاستدان نے کسی کرپشن کی بات کی ہے کسی کی؟ وہ تو یار اپنے سینئر موسٹ لوگوں کو خود اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں، ان کی عزت کرو۔ اب ان کے اس بیان کو لے کے تم اپنی سیاست کے ڈھول نکال دیتے ہو، اور پھر پچھلے 15 دنوں سے جناب وہ جی فلانے، آپ یہ بڑا دلچسپ ایک حقیقت ہے کہ پوری فوج میں لاکھوں پروموشنز ہوتی ہیں، ایک پروموشن ہے جس کا اختیار سیاستدانوں کے پاس۔ کون سی؟ آرمی چیف۔ آرمی چیف، اس کا جو یہ حال کرتے دھر بنا دیتے ہیں پکڑ کے۔ اب پچھلے دنوں سے کچھ 6 وزیر میں نے دیکھے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ، وہ جی فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں نے، جیسے کوئی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی ٹھیکیداری ہو رہی ہے۔ خدا کا خوف کریں یار۔ تو کیا اس پہ اصولی موقف کیا ہونا چاہیے؟ اصولی موقف تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے۔ اگر کوئی انٹرنلی آپ نے کسی نے رانگ ڈوئنگ کی ہے تو آپ اس کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی اس وقت کرتے، نہیں کی تو پھر چپ رہے۔ نہیں تو اس کا ایک ہی مرتبہ دروازہ نہیں بند ہو جانا چاہیے، نہ کوئی ایکسٹینشن کی بات کرے؟ تو وہ تو اب انہوں نے بیان دے کے کر دیا ہے نا کہ ہم نہ کرپشن چھوڑیں گے اور نہ ہم سیاست میں آنے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹینشن وغیرہ کا بھی اب یہ باب بند ہو گیا۔ دیکھیں جی، یہ باب تو اب قانونی طور پہ اس لحاظ سے بند ہی ہے، نہیں کھولیں گے تو یہ خود ہی کھولتے ہیں سیاستدان، کوئی تو نہیں کھلوا سکتا۔ آئینی طور پہ تو ایکسٹینشن ہے ہی نہیں، وہ تو پھر وہ تو امینڈمنٹ کر کے سارے مل کے کرتے ہیں کہ جی پھر کہتے ہیں جی ہمیں فائدہ دو، تو اب اگلے فائدہ اگر نہیں دیں گے تو پھر نہیں لیں گے۔ آپ کو اس وقت اس ملک میں کوئی بھی بڑی ایکسٹینشن نظر نہیں آ رہی، چاہے وہ چیف جسٹس کی ہو؟ دیکھیں جی، میں تو ہر ایکسٹینشن کا خلاف ہوں، ٹھیک ہے جی، نظر آنا، میں تو نجومی ہوں نہیں،
نہ میرے پاس کوئی جانور ہے جو آ کے کتنا مجھے پرانے بتا- سیاستدان ہیں. ہاں آپ ہاں کو- میں محکمہ موسمیات کا ہوں ممبر. میں سیاست کے ماحول میں سے ہاں. ہر چیز دیکھ لیتا ہوں جی. اور وہ میری اپنی آنکھ کا مشاہدہ ہوتا ہے. یہ جو عوامل پھر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو ان پہ تو میرا یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت. اب میں ایک اور بات بتا دوں. پاکستان میں اب 24 فروری کے بعد 8 فروری کے بعد پاکستان میں جمہوریت بہت مستحکم ہو گئی ہے کیونکہ عوام نے اپنا ووٹ اپنے قابو پہ کر لیا. کیسے دوران صاحب مجھے بتائیں, انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے, چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت مستحکم ہو گئی. کون سا لوگ جیتے کون سے ہیں, ہارے کون سے ہیں, کوئی فیصلہ تو ہو نہیں پایا. ایک دن میں تو فیصلے نہیں ہوتے ہیں. فارم 45 نکالیں گے کبھی؟ نکلا ہے نا سب کے سامنے, سب کو پتا ہے کون کہاں سے کس طرح جیتا. بس وہ جب وہ نکلنا ہے پھر کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہی پھر نکلے گا. اس کے بغیر تو دیکھیں 8 کا الیکشن نہیں ہے پہلے تو, چونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں 8 کا الیکشن غیر جمہوری, غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. خود سپریم کورٹ نے اب تو کہہ دیا. اور 8 فروری کے بعد جو ہوا 45 سے 47 کا جو آپ نے سفر کیا, اس کے بعد تو الیکشن کے پلے ہی کچھ نہیں رہا. یہ حکومت جو ہے یہ مطلب ایک ایسی وہ الوسینیٹڈ الوین میں بیٹھی ہوئی حکومت ہے جو اپنے آپ کو حکومت سمجھ رہی ہے. حکومت نہیں ہے. فوج اور حکومت ایک پیج پہ, یکجان دو کالے. یہ ایک ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ ہے, افسوسناک اسٹیٹمنٹ آن دا اینڈ آف پرائم منسٹر. حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہوتے, ایک ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جی, تو یہ اس کی تشریح ایک ہوتے ہیں. ہاں, اب میاں نواز شریف اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے, وہ سیاست ہے. مطلب یہ ہے کہ ادارے جو قومی ہوتے ہیں, وہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے تحت ہوتے ہیں, لیکن وہ حکومت کی سیاست کے لیے پابند نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. انہوں نے وہی کام کیا ہوا کہ یہ پوری کوشش یہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جناب اب عوام تو قابو نہیں آ رہے, عوام کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ملکی اداروں کو یا فوج کو اور پی ٹی آئی کو ٹکرا دیں تاکہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور ہم جو ہے پکی لاٹری نکل آئے. یہ غلط اپروچ ہے. اسی طرح اب فیض حمید صاحب کا آپ کیس لے لیں. فیض حمید صاحب کو فوج ایک ادارہ ہے, اس نے اپنی ایک ادارہ جاتی کارروائی کی, کم از کم 10 وزیر نکل آئے, 10-15 جو ہے کوئی اور ڈھولچی نکل آئے, نام نہیں لیتا کسی کا بھی. اچھا وہ نکل آئے, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ اصل میں جو ہے یہ جو پہلا پیرا ہے یہ نہیں ہے, اگر آپ نے پڑھنا ہے تو دوسرا پیرا کرے. کوئی عقل والی بات ہے یار, پہلا پیرا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, دوسرا پیرا امپورٹنٹ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پہلا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا دوسرا پیرا امپورٹنٹ ہے. پہلے پیرے میں کرپشن کی بات ہوئی ہے اور دوسرے پیرے میں سیاسی عدم مداخلت کی بات ہوئی. اب اس میں سے میسج کیا ہے کہ جی ہم نہ کرپشن کو ٹالریٹ کرتے ہیں, نہ سیاست میں نہ ہم. اب مطلب ہے کہ اگے تو تانوں ہیلپ نہیں ملے گی سیاسی,